دعا برائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کبیر حجت الحسن صلوات علیہ وسلم کی حاضری ولی وحافظ وقائم وناصر یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجا صلوات محمد محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ علی جیسا امام بھی اسے سجدہ کرتا ہے۔ مل کر اظہار توحید کریں، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری۔ میرے مولا علی کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی تجھ سے محبت کرنے کے لیے نہ بندے کا صاحب مال ہونا ضروری ہے، یا علی تجھ سے محبت کرنے کے لیے نہ بندے کے پاس اچھی سواری ہونا ضروری ہے، یا علی تجھ سے محبت کرنے کے لیے نہ بندے کے پاس اولاد ہونا ضروری ہے۔ ایک بندے نے اٹھ کے سوال کیا، پھر رسول بتائیں علی سے محبت کے لیے کس چیز کی شرط ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا شروط بہا الا حلالی، شرط صرف ایک ہی ہے کہ باپ ایک ہو اور ماں ایک ہو۔ پھر خلقت میں خامی ہے، جو ہے بغض علی دل میں تو پھر خلقت میں خامی ہے، علی کا جو بھی دشمن ہے سمجھ لو بس حرامی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں باللعنت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن باللعنت، استقبال آل اطہار خصوصاً استقبال حضرت سیدہ کے لیے نظریں نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ الامیر المومنین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آنی ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ربی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الرسی الحاکم بنص الجلی مظہر لجائب ومظہر الغرائب ونقطۃ دائر المطالب ظاہر المطالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین نبی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ آبائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات مل کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہماری تیسری گفتگو ہے مسلسل۔ اس سے پہلے کہ میں کل سے وہ بات جو ہے متصل کروں، ایک بات کرنی ہے، اس کے بعد کل والی بات سے ہم متصل ہو جائیں گے۔ کائنات میں دو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں۔ پہلی تقسیم ہونے والی چیز رزق، کھانا، اور دوسری تقسیم ہونے والی چیز ہے علم۔
سامعین پوری توجہ رکھیے. پہلی تقسیم ہونے والی چیز ہے لنگر کھانا، اور دوسری تقسیم ہونے والی چیز ہے علم. اچھا، اور جب کوئی بندہ کھانا تقسیم کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اعلان کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے، جو جو بھوکا ہے وہ آ کے کھانا لے لے. بھائی ایسے ہی ہوتا ہے. سوات والی سائڈ پہ بندے کھانا بناتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں پورے گاؤں میں جس چیز کو کھانا چاہیے وہ آ کے کھانا کھا سکتا ہے. دوسری تقسیم ہونے والی چیز ہے علم. آپ میں سے بہت سے لوگ اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں، کالجز میں بھی جاتے ہیں. شفیق سے شفیق استاد بھی جب آپ کو علم دیتا ہے تو پہلے آپ سے اقرار جہالت کرواتا ہے. جب بھی علم دیتا ہے تو پہلے آپ سے اقرار جہالت کرتا ہے کہ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا. مطلب ہے کہ آپ نہیں جانتے، آپ جان رہے میں آگے. بھائی سخی حسین تیرے کیا کہنے ہیں. اللہ اکبر. کائنات کھانا دیتی ہے تو پہلے اقرار غربت لیتی ہے، اقرار افلاس لیتی ہے کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے. کائنات علم دیتی ہے تو پہلے اقرار جہالت دیتی ہے. بھائی سخی حسین تیرے کیا کہنے، تو نے علم بھی دیا تو عزت کے ساتھ، تو نے رزق بھی دیا تو عزت کے ساتھ. بڑے سے بڑا عالم بھی کھڑا ہو منبر پہ تو آگے یہ کہتا ہے کہ واقعات تو آپ کے بچوں کو یاد ہے. دوسری چیز ہے تقسیم ہونے والا کھانا. بھائی مجلس کے بعد ماتم ہوگا، ماتم کے بعد صف لگے گی. مجھ جیسا غریب بھی یہاں بیٹھ کے کھائے گا اور وہ مالک بھی یہاں بیٹھ کے. کیا کہتے ہیں آپ کے؟ یہ سخی حسین کی تقسیم ہے کہ اس نے ہمیں علم بھی دیا تو عزت کے ساتھ، رزق بھی دیا تو عزت کے ساتھ. بڑا کریم بادشاہ ہے حسین، بہت بڑے کریم بادشاہ کا نام ہے حسین. ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کے ذیل میں معروضات آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں. میری طالب علمانہ کوشش ہوگی کہ موضوع کا احاطہ کیا جائے، خیر حاصل گفتگو کی جا سکے. میری ہمیشہ طالب علمانہ گفتگو ہوتی ہے کیونکہ میرے نزدیک عالم صرف عالم محمد ہیں. توجہ چاہیے. میں ایسی بات نہیں کرتا جس کی سند اور دلیل میرے پاس نہ ہو. ابو بصیر نے مولا سے پوچھا تھا مولا دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہیں. ابو بصیر نے میرے مالک سے پوچھا تھا دنیا میں کتنی اقسام کے لوگ ہیں. امام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں. آخری بندے تک پوری توجہ چاہیے. دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. مولا بتائیں کون کون سے. امام نے فرمایا کچھ علماء ہیں، کچھ طالب علم ہیں، اور باقی سارے بکواس کرنے والے ہیں. سامعین پوری توجہ. کچھ علماء ہیں، کچھ طالب علم ہیں، اور باقی سارے بکواس کرنے والے ہیں. کہتے ہیں مولا بتائیں علماء کون ہیں، طالب علم کون ہیں، اور بکواس کرنے والے کون ہیں. امام نے فرمایا ہم ابو طالب کے بیٹے علماء ہیں، جو ہمارے تحلیل پہ جھک جائیں وہ طالب علم ہے، باقی سارے بکواس. ہم ابو طالب کے بیٹے علماء ہیں، جو ہمارے دروازے پہ جھک جائیں وہ طالب علم ہے، اور باقی سارے تو بکواس کر رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی. خدا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ارسال کیا. کل ہم اسی آیت کے بعد ایک اور آیت پڑھی تھی ہم نے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ خدا خود اس بات پہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ، اور اس کے فرشتے گواہ ہیں. وَأُولِي الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ لوگ گواہ ہیں جنہیں علم خدا نے عطا کیا ہے اور وہ عدالت پہ قائم ہے. خدا خود اس بات پہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بھائی توجہ ہو جائے. خدا اس بات پہ خود گواہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا، اور کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. کلمہ یہ نہیں ہے
لا قادر الا اللہ، کلمہ یہ نہیں ہے لا مالک الا اللہ، کلمہ یہ نہیں ہے لا محی الا اللہ، کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، معبود اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بھائی آپ بھی قادر ہیں، آپ کسی کام میں قادر ہیں تو کسی کام میں عاجز بھی ہیں۔ خدا قادر نہیں ہے، پوری توجہ چاہیے، خدا قادر نہیں ہے، خدا قادر مطلق ہے۔ خدا قادر نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ ہم بھی قادر اور علی بھی قادر، بھائی ہم کسی کام میں قادر ہیں تو کسی کام میں عاجز ہیں۔ توجہ صاحبان، ہم کسی کام میں اگر قادر ہیں تو کسی میں عاجز ہے، لیکن علی کسی کام میں بھی عاجز نہیں ہے۔ تھوڑی توحید پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور ہم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ توحید کو نہیں مانتے۔ بھائی جس طرح ہم نے توحید کو مانا ہے ایسے توحید کو کس نے مانا؟ اگر ہم مولا کہ علم کو سجدہ کریں، ذوالجلال کا احترام کریں تو ہم پہ فتوے لگتے ہیں کہ یہ تو مشرک ہیں، یہ تو غالی ہیں، یہ نصیری ہیں۔ میں آج مرکزی مجلس میں دنیا کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہمیں مشرک نہ کہو، ہمیں غالی نہ کہو، ہمیں نصیری نہ کہو، بلکہ بازار سے جاؤ پھولوں کے ہار لے کے آؤ، ہمارے گلے میں ڈالو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم علی کے ہوتے ہوئے خدا کو مانتے ہیں۔ تمہارے پاس ایک علی جیسا ہوتا تم کب کے مشرک ہو گئے ہوتے؟ ہمارے پاس اتنے علی ہے سجدہ پھر بھی جلی کو گیا۔ ہمارے پاس کتنے علی ہیں سجدہ پھر بھی جلی کو کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے توحید کو مانا ہے اس طرح کس نے توحید کو ماننا ہے؟ اچھا، اور مولا علی نے کس طرح توحید کو پہنچایا ہے؟ ایک بندے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یا علی آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا علی ہم آپ کا چہرہ تو دیکھتے ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی ہے۔ سوال بڑا مقبول ہے۔ یا علی ہم آپ کا چہرہ تو دیکھتے ہیں لیکن یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی ملنگ، کوئی سید، کوئی فقیر یہ دعا مانگے کہ مولا میرے رزق کو اضافہ کریں گے تو فوراً مقصرین کی جو رگ فتویٰ ہے نا وہ پھڑکنے لگتی ہے۔ بھائی رازق تو خدا کی ذات ہے، آپ سرکار عباس سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ رازق تو اللہ کی ذات ہے، آپ امیر المومنین سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ بھائی ان سے ایک بات ضرور کیجئے گا، امیر المومنین علی سے پوچھا گیا مولا رزق کی کتنی اقسام ہیں؟ امام نے فرمایا رزق کی 70 اقسام ہیں۔ مولا ان میں سب سے نچلے درجے کا رزق کون سا ہے؟ امام نے فرمایا جو روٹی جو تم کھاتے ہو۔ سنیے گا، رزق کی 70 اقسام ہے اور سب سے نچلے درجے کا وہ رزق ہے، وہ روٹی ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ پوچھا گیا مولا سب سے اعلیٰ درجے کا رزق کون سا ہے؟ امام نے فرمایا اس رزق کا نام ہے علم۔ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی۔ اگر کوئی بندہ سونا بانٹ رہا ہو نا، ایک بندہ سونا بانٹ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ بات خیال کرنا بڑی ہی غلط ہے کہ یہ کھانا نہیں بانٹ سکتا۔ اگر علی علم بانٹ رہا ہے تو علی رزق نہیں بانٹ سکتا۔ وہ علی رزق نہیں بانٹ سکتا۔ اچھا، اور آل محمد قدرت دکھاتے تھے، معجزات نہیں دکھاتے تھے۔ کیا بات ہے، آل محمد معجزات نہیں دکھاتے تھے، آل محمد قدرت دکھاتے تھے۔ اچھا، اور علی کا معمول تھا
کہ مسجد کوفہ میں خطبہ دیا اور اس کے بعد علی بازار جایا کرتے تھے. آپ کی سوچ سے بہتر نتیجہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. علی مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے تھے, اس کے بعد بازار جاتے تھے, اور علی سے بہتر کوئی نہیں خرید سکتا. علی سے بہتر نہ کوئی خرید سکتا ہے, علی سے بہتر نہ کوئی بیچ سکتا ہے, علی سے بہتر نہ کوئی تول سکتا ہے. علی بازار جاتے تھے. اچھا, اور علی نے دیکھا کہ ایک درزی ہے, وہ ساتھ ساتھ کپڑے سی رہا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ گانے گنگنا رہا ہے. کپڑے سیتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ گانے گنگنا رہا ہے. علی نے کہا کیا ہی خوب ہوتا کہ تو کپڑے سیتا سیتا ساتھ گانے نہ گنگناتا بلکہ قرآن کی آیتیں پڑھتا. کہتا مولا قدموں میں گر گیا, مولا آپ کے سامنے اتنا بڑی جسارت ہو گئی, اتنا بڑا گناہ آپ کے سامنے ہو گیا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں. کہتا مولا میں آئندہ سے گانے نہیں گاؤں گا, لیکن دوسرا وعدہ میں کر نہیں سکتا. گانے تو میں نہیں گاؤں گا لیکن میں دوسرا وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں. بھائی میں قرآن تو تب پڑھوں گا اگر مجھے قرآن پڑھنا آتا ہوگا. امیر المومنین نے فرمایا تو ہماری دہلیز پہ جھک گیا ہے, اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے, لیکن علی تجھے قرآن بھی ابھی سکھاتا ہے. امیر المومنین نے اس کے کان میں منہ رکھ کے کچھ کلمات کہے, ابھی علی کے کلمات ختم نہ ہوئے تھے, علی کے قدموں پہ گرا اور کہتا یا علی سورہ الحمد سناؤں. کون سا سورہ سناؤں؟ پورے کوفہ میں شور مچ گیا کہ علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا. بھائی پوری توجہ کرنا, علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا. علی نے کہا کوفہ والو یاد رکھو یہ علی کی قدرت ہے, چاہے درزی کو حافظ قرآن بنا دے, چاہے قرآن لے کے آنے والے کو درزی بنا دے. چاہے درزی کو حافظ قرآن بنا دے, چاہے قرآن لے کے آنے والے کو درزی بنا دے. ابھی مولا کے درزی کی بات شروع ہوگی تو ایک بات نہ کر دوں میں. بسم اللہ. ایک دن دو آیتوں نے, بھائی لفظ سنیے گا, دو آیتوں نے مل کر ایک قرآن سے کہا اماں ہمیں کل نئے کپڑے چاہیے. آیتوں نے اکٹھے ہو کے قرآن سے کہا اماں ہمیں کل کپڑے چاہیے. بی بی نے کہا آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں. بی بی نے کہا کہ آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں, اور ادھر فوراً خدا نے ملائکہ کی صف میں حضرت جبرائیل کو دیکھ کے کہا کہ جبرائیل تو نوکری تو بڑی اچھی کر رہا ہے, پہلے ہے تو ملائکہ کا سردار, آج سے ہم تیری ترقی کر کے تجھے حسنین کا درزی بنا. آج سے ہم تمہیں حسنین کا درزی نہ بنا دیں. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ آل محمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے ان کے نوکر ہیں, یہ حضرت جبرائیل کی توہین کرتے ہیں. بھائی مرکزی مجلس سے میں عزاداروں کا نمائندہ بن کے دنیا کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہم نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وہ حسنین کا نوکر ہے. ہم نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آل محمد کا نوکر ہے. اچھا, اور حضرت جبرائیل نے جب بی بی سیدہ کے دروازے پہ آئے تو حضرت سیدہ فضہ نے پوچھا دروازے پہ کون؟ جبرائیل بار بار کہہ رہے ہیں انا حیات الحسنین, میں حسنین کا درزی, میں حسنین کا درزی. 7 دفعہ فضہ نے پوچھا دروازے پہ کون, ہر دفعہ حضرت جبرائیل نے یہی فرمایا کہ میں حسنین کا درزی, میں حسنین کا درزی. اچھا, اور میں یہاں پہ آؤں, اپنے بھائی سہیل کے گھر آیا, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, توجہ چاہیے. اندر سے پوچھے کون, میں کہوں جی سید علی کاظم. وہ کہیں جی میں نے پہچانا نہیں, پھر بتائیں کون. میں اپنا تعارف بدلوں گا, میں کہوں گی سید علی کاظم جو ذاکر ہے, جو خطیب ہے انگلینڈ سے. پھر نہ سمجھیں, میں پھر تعارف بدلوں گا سید علی کاظم پاکستان گجرات سے.
میں بار بار اپنا تعارف بدلوں گا، میں بار بار اپنا تعارف بدلوں گا۔ سیدہ فضہ نے 7 دفعہ پوچھا دروازے پہ کون، دروازے پہ کون؟ ہر دفعہ یہی کہا میں حسنین کا درزی، میں حسنین کا درزی۔ میں نے عالم تصور میں حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ آپ کے اس گھر کے ساتھ اور بھی بڑے رشتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے میں امین راز وحی ہوں، میں سیدہ کی چکی چلانے والا ہوں؟ اب بس نہیں کہ جبرائیل کہیں، کیونکہ جو بی بی اندر ہے اس نے کہا ہے کپڑے درزی کے پاس ہیں، اور جو وہ کہہ دے ہو جاتا ہے۔ حسنین کریمین نے بار بار کہا کہ اماں ہمیں کل کپڑے مل تو جائیں گے۔ بی بی نے بچوں کا منہ چوما اور کہا کہ تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں۔ جو بندے کہتے تھے شاعری پڑھے تو توجہ کریں کہ تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، اور ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں، اور تمہارے دشمن جیئے تو مردہ ملنگ مر کر بھی جی رہے ہیں، ولی سمجھ کر تمہارے کپڑے ارم کے حیات سی رہے ہیں۔ بی بی نے کہا وہاں کی چیزیں جہاں پہ آئیں میں آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نہ پہنچا درزی میں نوکری سے نکال۔ میں نوکری سے نکال دوں گی۔ یہ آل محمد کی قدرت ہے، چاہے درزی کو حافظ قرآن بنا دیں، چاہے قرآن کو لے کے آنے والے کو درزی بنا دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے الذی ارسل رسولہ بالخدا، خدا تعارف اپنا کروا رہا ہے لیکن وسیلہ محمد سے کروا رہا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین بچھائی، خدا یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے آسمان بچھایا، خدا یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے پانی بنایا۔ خدا کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالخدا، خدا وہ ہے جس نے محمد کو ارسال کیا۔ خدا فخر اپنی ذات پہ کر رہا ہے لیکن فخر محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے کر رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالخدا، خدا وہی ہے جس نے رسول کو ارسال کیا۔ اچھا، اور خدا نے یہ نہیں کہا کہ خدا وہی ہے جس نے محمد کو رسول بنایا، بھائی کیونکہ بننا خود دلیل نقص ہے۔ اگر میں یہ مان جاؤں کہ محمد اس وقت اللہ کے رسول بنے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس سے نقص تھا، اور جس میں نقص ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس میں نقص ہو محمد نہیں ہوتا۔ اور خدا کہہ رہا ہے میں نے محمد کو ارسال کیا۔ لفظ ارسال ہے، اور میرے ملک کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جب بھی لفظ ارسال آتا ہے تو میرے ذہن میں خط آتا ہے کہ میں نے اسے خط ارسال کیا، اس نے اسے خط ارسال کیا، اس نے مجھے خط ارسال کیا۔ آپ مجھے بتائیں کیا خط دہلیز محبوب پہ جا کے خط بنتا ہے؟ نہیں، جہاں سے لکھا جاتا ہے وہاں بھی خط ہوتا ہے۔ بات تو بڑی کہہ گیا، جہاں سے لکھا جاتا ہے وہاں بھی خط ہوتا ہے۔ خدا کہہ رہا میں نے محمد کو ارسال کیا۔ اور یہ جو دہلیز سیدہ ہے نا، یہاں پہ کوئی چیز بنتی نہیں۔ بھائی میرے لفظوں پہ پوری توجہ، حضرت سیدہ کی دہلیز پہ کوئی چیز بنتی نہیں، یہاں پہ ہوتی ہے۔ بھائی یہاں پہ نبی بنتا نہیں، نبی ہوتا ہے۔ جہاں پہ ولی بنتا نہیں، ولی ہوتا ہے۔ جہاں پہ امام بنتا نہیں، امام ہوتا ہے۔ جہاں پہ خلیفہ بنتا نہیں، خلیفہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی چیز بنتی نہیں، یہاں پہ ہوتی ہے۔ اچھا، اور کچھ لوگ امیر المومنین کے پاس اکٹھے ہو کے آ گئے کہ یا علی اب حکومت قبول کریں۔ اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہیے۔ امیر المومنین کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا یا علی بڑا افسوس ہے آپ کی حکومت چھن گئی۔ علی سے کہہ رہا ہے کہ یا علی بڑا افسوس ہے آپ کی حکومت چھن گئی۔
علی نے مسکرا کے فرمایا کیا کسی کے ہاتھ عرش تک پہنچ گئے؟ کیا کسی کے ہاتھ عرش تک پہنچ گئے؟ اچھا جو سامعین بالکل خاموشی کے ساتھ مجلس سن رہے ہیں نا، میں ان کے بارے میں ڈرتا رہتا ہوں کہیں ان سے میسم نہ ناراض ہو جائیں، کہیں میسم نہ ان سے ناراض ہو جائیں۔ میسم کہیں گے بھائی میں تو زبان کٹا کے بھی علی علی کہا، میرے تو دہان میں زبان کے پھر بھی یا علی نہیں کہہ سکتا۔ خاموش رہنے اور بولنے کا معیار سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو دو فکریں میں اس پہ بھی کہہ دوں۔ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، لیکن اگر خاموشی عاجزی کی ہو، غرور کی نہ ہو، عاجزی کی خاموشی ہے تو پھر عبادت ہے، غرور کی نہ ہو۔ اور جابر بن حیان جو جدید کیمسٹری کے بانی ہے، خاموشی اور بولنے کا معیار بتا رہا ہوں۔ جابر بن حیان جدید کیمسٹری کے بانی ہے، اور کیمسٹری جتنی بھی جدید ہو جائے جابر اس کے بانی ہے۔ جابر سے کسی بندے نے پوچھا یہ اتنے علوم تو نے کیسے حاصل کر لیے؟ اتنے علوم تو جدید کیمسٹری کا بانی بن گیا۔ تو جابر نے مسکرا کے فرمایا کہ میں فرزند بطول کی محفل میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ میں فرزند بطول کی محفل میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ اور سلمان محمدی سے سوال کیا گیا کہ سلمان آپ بتائیں بندے کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چپ رہنا چاہیے؟ بھائی جس بندے کو اپنی چپ بنا آدن آپ اپنی چپ آزمائے۔ میں حضرت عباس کی عطا آزماتا ہوں۔ سلمان محمدی سے سوال کیا گیا سلمان آپ علی کے بڑے پاس رہتے ہیں، علی کے بڑے قریب رہتے ہیں، آج ہمیں یہ تو بتا دیں کہ بندے کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چپ رہنا چاہیے؟ سلمان محمدی نے مسکرا کے فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے۔ بھائی معیار سننا، سلمان کہہ رہے ہیں بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، لیکن ذکر اگر علی کے بچوں کا شروع ہو جائے تو کبھی چپ ہی نہ رہے۔ اور کچھ بندے حضرت سلمان کے پاس آگئے، ابو سعید خدری نے بھی اس بات کو لکھا کہ سلمان مسجد سے نکلے سیدھے حضرت سیدہ کی دہلیز پر۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان، اچھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان اپنی داڑھی کے ساتھ جھاڑو دیتے تھے، اپنی ریش اقدس کے ساتھ حضرت سیدہ کی دہلیز پر جھاڑو دیتے تھے۔ بھائی پوری توجہ، کسی بندے نے سلمان سے کہا سلمان یہ داڑھی کے ساتھ حضرت سیدہ کی دہلیز صاف کر رہا ہے۔ بھائی استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق کے سماعت ادا نہیں ہوتا، پوری توجہ چاہیے۔ سلمان کیا داڑھی کے ساتھ حضرت سیدہ کی دہلیز صاف کر رہا ہے؟ سلمان نے کہا تیری معرفت اتنی ہے، میں دہلیز نہیں صاف کر رہا، میں داڑھی صاف کر رہا ہوں۔ میں دہلیز نہیں صاف کر رہا، میں تو داڑھی صاف کر رہا ہوں۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ سلمان نے حضرت سیدہ کی دہلیز پہ آئے، نوکری شروع۔ کسی بندے نے آج سوال کیا سلمان تو ابھی نماز پڑھ کے آیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی نماز پڑھ کے آیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ سلمان نے کہا جو نماز سے سیکھ کے آیا ہوں وہی کر رہا ہوں، وہی کر رہا ہوں جو نماز سے سیکھ کے آیا ہوں۔ چند بندے حضرت سلمان کے پاس اکٹھے ہو گئے، سلمان تو سارا دن ساری رات حضرت سیدہ کی دہلیز پہ کیا کرتا رہتا ہے؟ سلمان تو نے جنت میں نہیں جانا؟ سلمان کچھ اور کام بھی کر لیے کر۔ سلمان کو جلال آ گیا۔ سلمان کہتے ہیں جو چیز تیرے خوابوں خیالوں میں لگی ہے، جو چیز تیرے خوابوں خیالوں میں لگی ہے یا کوثر و زمزم کے پیالوں میں لگی ہے، روز دیتا ہوں داڑھی سے در سیدہ پہ جھاڑو، جنت میری ان ریش کے بالوں میں لگی ہے۔ حضرت سیدہ کی دہلیز پہ کچھ بنتا نہیں، یہاں پہ ہوتا ہے۔
کچھ لوگ امیر المومنین کے پاس آ گئے، یا علی حکومت قبول کریں، یا علی حکومت قبول کریں۔ امیر المومنین نے فرمایا کیا تم سوچتے ہو کہ علی کو تاج و تخت کی ضرورت ہے؟ علی گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا خلیفہ ہے، علی کو تاج و تخت کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا یا علی اگر آپ نے حکومت قبول نہ کی تو ہم میدان معاشر میں اللہ کے رسول کو شکوہ کریں گے کہ دین پہ مشکل بنی تھی، علی نے حکومت قبول نہیں کی۔ اور یہی بات امیر المومنین کو تخت خلافت تک لے کے آئی۔ اور جس دن امیر المومنین نے ممبر پہ بیٹھنا تھا، پورا مدینہ جمع تھا، بوڑھے بھی آئے تھے، بچے بھی آئے تھے، اور ہر بندہ آ کے علی کو مبارک دینا تھا، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو۔ ایک علی کا نوکر تھا جس کا نام سلیمان تھا، جو ممبر کو مبارک دے رہا تھا، ممبر تجھے مبارک۔ سارے علی کو مبارک بات دے رہے ہیں، سلیمان ممبر کو کیا کہنا۔ اچھا، اور آپس میں لوگ چیمن کو یہ کر رہے ہیں کہ اب علی کہاں بیٹھے گا۔ یمن کے ایک بندے نے رسول اللہ کو ایک ممبر گفٹ کیا تھا جس کی 4 سیڑھیاں تھیں۔ رسول اللہ سب سے پہلی سیڑھی پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے۔ رسول دنیا سے چلے گئے، پہلا حکمران آیا، اس نے احترام رسالت میں پہلی سیڑھی چھوڑ دی۔ ان کے بعد دوسرا آیا، اس نے احترام رسالت میں پہلی اور پہلے حکمران کے احترام میں دوسری سیڑھی چھوڑ دی۔ اور اس کے بعد جو تیسرا آیا وہ آخری سیڑھی پہ بیٹھتا تھا۔ اب ممبر کی سیڑھیاں ہو گئی ختم۔ اب لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں بھائی علی کہاں بیٹھے گا، علی کہاں بیٹھے گا، علی کہاں بیٹھے گا۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ علی کہاں بیٹھے گا، علی کہاں بیٹھے گا۔ کوئی کہہ رہا تھا علی نیچے کھڑا ہو کے خطبہ دے گا، کوئی کہتا علی چٹائی بچھائے گا، نیچے خطبہ دے کے گھر چلا جائے گا۔ ایک سلیمان تھا جو دنیا کو کہتا تھا علی کے معنی جانتے ہو، علی کسے کہتے ہیں؟ اگر علی زمین پہ بیٹھے تو علی علی رہتا نہیں۔ اب پورا مدینہ اکٹھا تھا کہ ہم دیکھیں علی کہاں بیٹھ کے خطبہ دے گا۔ اب میرے امیر المومنین علی مسجد کے اندر آئے، لوگوں کی حیرانی بڑی۔ علی نے چلتے چلتے ممبر کی طرف جانا شروع کیا، علی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، لوگ پریشان ہوئے۔ علی نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، لوگ اور پریشان ہوئے۔ علی نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، لوگوں کی موتیں واقع ہونے لگی۔ اور علی وہاں بیٹھے جہاں نبیوں کا سلطان بیٹھتا تھا۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ما ھذا کرم کا مقام رسول اللہ، یا علی آپ نے اللہ کے رسول کی توہین کی، یہاں تو نبیوں کا سلطان بیٹھتا تھا۔ علی نے کہا قدرت تیرا منہ توڑے، تو لکڑی کے پھٹے کی بات کرتا ہے، اس وقت مر گیا تھا جب میں دوش رسالت دمست قلندر علی علی، بلند بازو کر کے دمست قلندر علی علی، سجاد دا دادا علی علی، کعبے دا کعبہ علی علی، کعبے دا گاہ علی علی، زہرا دا شاہ علی علی، داماد پیمبر علی علی، قرآن پکارے علی علی، توریت پکارے علی علی، انجیل پکارے علی علی، زبور پکارے علی علی، آہد نے پکارا علی علی، خیبر بھی پکارا علی علی، صفین پکاری علی علی، ذرا پچھلے بولو 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 علی علی، ذرا اگلے بولو علی علی، ذرا اگلے بولو علی علی، سب مل کر بولو علی علی، سب مل کر بولو علی علی، للکار کے بولو علی علی، للکار کے بولو علی علی، 5 نعرے، 45 سپر پاور نعرے مر گیا تھا جب میں دوش رسالت پہ سوار ہوا تھا۔ توجہ صاحب، اچھا، اور علی نے جب بت توڑنے تھے نا فتح مکہ کے موقع پر، مولا علی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے شانوں پہ سوار ہو اور آپ بت توڑیں۔ میں بڑا اچھا میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول آپ میرے شانوں پہ سوار ہو اور آپ بت توڑیں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں یا علی، تو میرے شانوں پہ سوار ہو۔ رسول نے فرمایا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اگر قرآن پہ کوئی قرآن رکھ دے تو کوئی حرج نہیں، اگر قرآن پہ قرآن آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
علی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ میرے شانوں پہ سوار بھائی پوری توجہ. علی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ میرے شانوں پہ سوار ہوں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے شانوں پہ سوار ہوں. علی نے کہا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی آخری بندے تک پوری توجہ چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے شانوں پہ سوار ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی میں چاہتا ہوں کہ جھوٹے خدا سچے خدا کے ہاتھوں سے توڑے جائیں. جھوٹے خدا سچے خدا کے ہاتھوں سے توڑے جائیں. صرف علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی کے کندھوں پہ سوار ہو سکتے ہیں. یا علی کو یا اولاد علی یا علی سوار ہوئے. اور نسیم امروہی نے کیا کہا کہ کاندھے پہ کبھی باپ تو کبھی پشت پہ بیٹا. کاندھے پہ کبھی باپ تو کبھی پشت پہ بیٹا. ہم نے تو نبوت پہ امامت کو ہی دیکھا. ہم نے تو نبوت پہ امامت کو ہی دیکھا. علی جب منبر پہ بیٹھے تو علی نے دعویٰ سلونی کہا. امیر المومنین نے دعویٰ سلونی کیا. علی جب منبر پہ بیٹھے تو علی نے دعویٰ سلونی کیا. اور جس طرح علی نے, میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں ساری سلونی کی ہسٹری نہیں بتانا چاہتا, میں 13 رجب کو یہاں پہ پڑھ چکا ہوں شاہ جی کے گھر. علی نے دعویٰ سلونی کیا اور علی ایک بات کہتے تھے, جو بھی بات مجھ سے پوچھتے ہو نا یہ بھی پوچھا کرو یہ قرآن میں کہاں لکھی ہے. جو بھی میں جواب دیتا ہوں نا یہ بھی پوچھا کرو کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. اچھا, اور لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم علی سے اس وقت سوال کریں جب علی نماز کے قریب ہوں تاکہ علی کی نماز قضا ہو سکے. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ نماز تو نمازی کی قضا ہوتی ہے, نماز کی قضا نہیں ہے. نماز کی بھی نماز قضا ہو سکتی ہے. علی نماز ہے کہ نہیں؟ ایک دلیل میں دیتا جو اقامت میں ایک آپ فصل ایکسٹرا پڑھتے ہیں اذان سے, وہ کیا قد قامت الصلاۃ. ترجمہ کروائیں اس کا, آپ نے پسند کے مولوی سے ترجمہ کروائیں. قد قامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ بے تحقیق نماز کھڑی ہو گئی. قد قامت الصلاۃ بے تحقیق نماز کھڑی ہو گئی. حالانکہ کھڑے تو نمازی ہوتے ہیں, کھڑے نمازی ہوتے, نماز تو بھی شروع نہیں ہوئی. پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں قد قامت الصلاۃ؟ تو پھر مجھ سے پوچھو کہ ایک خوبصورت چہرے والی شخصیت اٹھتی تھی, سلیمان جب اس کو اٹھتا دیکھتا تو سلیمان کہتا تھا قد قامت الصلاۃ. علی کھڑے ہو گئے. اچھا, اور بندے آئے علی کے پاس اور سوال یہ ہے کہ ہم سوال کریں علی کی نماز قضا ہو. کہتے یا علی آج ہم ایک فہرست تو بنا دیں, ہاتھ میں کلموں کے تاس. یا علی ہمیں آج ایک فہرست تو بنا دیں کہ دنیا میں گناہ کون سے ہیں, نیکیاں کون سی ہیں. اور دل میں خیال ہے کہ علی بڑی لمبی فہرست تیار کروائیں گے اور وہ بڑا لمبا وقت ہو جائے گا, نماز کا وقت چلا جائے گا. لیکن وہ بھی ابو طالب کا بیٹا ہے, وہ اپنے دروازے پہ سوالی کو زیادہ دیر کھڑا نہیں کرتا. کریم باپ کا بیٹا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ اپنے دروازے پہ سوالی کو زیادہ دیر نہیں کھڑا کرتا, اتنے کریم باپ کا بیٹا ہے. دل میں خیال ہے کہ علی بڑی لمبی فہرست بنائیں گے, کہیں گے کہ نماز نیکی ہے, جھوٹ گناہ ہے, زکوٰۃ نیکی ہے, چوری گناہ ہے. ایک لمبی فہرست علی تیار کرائیں گے تو نماز کا وقت تو گزر جائے گا. علی نے مسکرا کے فرمایا تم ساری فہرست جاننا چاہتے ہو کہ کیا نیکی ہے کیا گناہ ہے, کیا نیکی ہے کیا گناہ ہے, اور تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے بہت سی نیکیاں اور بہت سے گناہ بنائے؟ اللہ نے کائنات میں صرف ایک ہی نیکی بنائی, ایک ہی گناہ بنایا, ایک ہی نیکی بنائی, ایک ہی گناہ بنایا. مجھ علی ابن ابی طالب کی محبت نیکی ہے, میرا بغض گناہ. نیکی ہے اور میرا بغض گناہ ہے. علی کہتے تھے مجھ سے یہ بھی پوچھا کرو
کہ جواب یا علی آپ نے دیا ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یزید کا باپ آیا لعنت اس نے کہا کہ یا علی آج ایک میں نے بھی سوال آپ سے کرنا ہے، ایک سوال آج میں نے بھی آپ سے کرنا ہے۔ جی کرو۔ یا علی جو آپ ہاشمی نوجوان ہیں نا، ان کے چہرے پہ داڑھی بڑی گھنی ہوتی ہے۔ صاحبان پوری توجہ۔ جی بسم اللہ۔ یہ جو آپ ہاشمی نوجوان ہیں نا، ان کے چہرے پہ داڑھی بڑی گھنی ہوتی ہے، اور جو ہم بنو امیہ والے ہیں ان پہ کہیں کہیں بال ہوتا ہے، کہیں کہیں نہیں۔ بھائی سوال کتنا معقول ہے؟ بے شمار۔ اور یا علی اپنا پہلا دعویٰ بھی یاد رکھنا کہ یہ بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ بھی پوچھا کرو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ ثابت کریں۔ ثابت کریں کہ آپ کی اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے۔ علی نے فرمایا اگر تو قرآن پڑھ لیتا تو علی کا نوکر نہ بن جاتا۔ اگر تو قرآن پڑھ لیتا تو علی کا نوکر نہیں بن جاتا۔ کہتا یا علی بتائیں کہ آپ کی اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ علی نے کہا والبلد الطیب یخرج نباتا بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو طیب زمینیں ہیں وہ گھنی فصل دیتی ہیں، جو خبیث زمینیں ہیں وہ کہیں نہیں۔ کہ جو طیب زمینیں ہیں وہ گنی فصل دیتی ہیں، جو خبیث زمینیں ہیں وہ کہیں کہیں نہیں۔ اچھا، اور اسی نے ایک سوال امام حسن سے کیا۔ ایک دفعہ پھر بھی امام کی ذات میں بآواز بلند صلوات۔ اسی نے ایک سوال امام حسن سے کیا، کہا کہ حسن تو علی کا بیٹا ہے، تیرا باپ تو سلونی کا دعویٰ کرتا تھا، کیا تو بھی سلونی کا دعویٰ کرتا ہے؟ امام حسن نے مسکرا کے فرمایا تو نہیں جانتا میں ایک وقت میں محمد بھی ہوں اور علی بھی ہوں۔ میں ایک ہی وقت میں محمد بھی ہوں اور علی بھی ہوں۔ کہتا ہے حسن پھر بتائیے کہ یہ سامنے کھجور کا درخت لگا ہے، اس پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ آل محمد معجزے نہیں دکھاتے تھے، قدرت دکھاتے تھے۔ یہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے اس پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ امام نے فرمایا 4004۔ صاحب ذمۃ ثاقبہ نے لکھا یہ واقعہ، 4004 کھجوریں ہیں۔ اس نے کھجوریں تروائی، گنوائی، اور واقعی 4004 تھی۔ ہائے ہائے ہائے۔ کہتا ہے حسن تو علم غیب جانتا ہے، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ اس پہ 4004 کھجوریں ہیں؟ امام حسن نے مسکرا کے فرمایا یہ حسن کا علم نہیں، حسن نے کہہ دیا 4004۔ حسن نے کہہ دیا انہیں 4004 ہونا ہے۔ آل محمد قدرت رکھتے ہیں، معجزات نہیں دکھاتے۔ سید شکر ہے مالک کا کہ مولا نے صرف 4000 کہا، اگر لاکھوں میں کہتے تو بیچاروں کا دن ہی گزر جاتا۔ ایسا ہی ہے۔ امام حسن نے کہا یہ حسن کی قدرت ہے، حسن نے کہہ دیا 4004، انہیں 4004 ہونا ہے۔ اگر دنیا اس گھر کی عزت سمجھ جاتی ہے کبھی بھی حسین روتے ہوئے مدینہ میں چھوڑے۔ فضائل مالکوں کا آپ نے اپنی مرضی سے سنا ہے، لیکن اب غریبوں کی کہانی شروع ہے۔ سید آپ کو سلامت رکھے، یہ شہر آباد رہے، یہ سنگر آباد رہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنے وطن کے ساتھ۔ جب کریم کربلا فصیل مدینہ چھوڑ رہے تھے حسین پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اور روتے تھے۔
अल्लाह जब रसूल अल्लाह ने हिजरत की, रसूल अल्लाह दुआ मांगते थे कि अल्लाह जिस तरह तूने मूसा को वतन दिखाया था ना, इसी तरह मैं मोहम्मद को भी वतन दिखाऊंगा। जिसने हिजरत की उसने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे वतन जरूर दिखाना। आप में भी से जो वतन नहीं वापस गए ना, दिल में ये ख्याल जरूर होता है कभी मेरे पास पेपर आए, कभी मुझे मौका मिले, मैं अपने वतन जरूर जाऊंगा। वाहिद दुनिया का मजलूम है हुसैन, मदीना छोड़ रहा था तो रो रहा, अल्लाह मैं हुसैन मदीना वापस नहीं आऊंगा। हुसैन मदीने को खुदा हाफिज कर रहा था। बड़ा मुश्किल था हुसैन के लिए ज़ैनब जैसी बहन को साथ लेकर रात के वक्त मदीना छोड़। अल्लाह एक सहाबी है रसूल अल्लाह के, उर्वा गफ़ारी, कानों से बहरे हैं, आंखों से अंधे हैं, न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। बिजली गरजती थी तो उर्वा को आवाज नहीं आती थी। मैं मक्तल की पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ। 28 रजब अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा। उर्वा तड़प के अपनी जोजा से कहता ये किसके रोने की आवाज अल्लाह मुझसे कहे ना कि हजरत अब्बास की मुकम्मल शहादत एक फिक्र में पड़, मैं यही कहता हूँ कि 28 रजब अली की बेटियां अपने घर से निकली, अब्बास खत्म हो। सैयदा तेरी नस्लों में कौन फरमाए, आवाजें बुलंद करना, आवाजें बुलंद करना। बीबी सैयदा आपकी नस्लों में कौन फरमाए। 28 रजब ये बीबियों के महमद नहीं निकले, बल्कि उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे निकले। इमाम हुसैन ने एक शेर पाला था बचपन में, करीम करबला ने एक शेर का बच्चा पाला था। जब वो शेर बड़ा हो गया ना, हुसैन को उस शेर के साथ बड़ी मोहब्बत थी। जब वो खाना खाता था हुसैन खाना खाते थे, अगर हुसैन अक्सर उसके पास बैठे रहते थे। जब वो शेर बड़ा हो गया ना तो सहाबा एक दिन इकट्ठे होके आए कि अल्लाह के रसूल हमें इस शेर के बच्चे से डर लगता है, हमें इस शेर के बच्चे से डर लगता है। अल्लाह करीम करबला को अल्लाह के रसूल ने गले से लगाया और रो के कहा हुसैन अब ये शेर बड़ा हो गया है, मुझे इजाज़त दे कि मैं इस शेर को जंगल छोड़ाऊँ, मेरे सहाबा को इससे डर लगता है। अल्लाह शाम का वक़्त था, इमाम हुसैन ने फरमाया बस नाना एक रात इसे मेरे पास रहने दो। नाना देखिए अब शाम हो गई है, शाम के वक़्त में इसे अपने घर से बाहर, शाम का वक़्त था, हुसैन ज़ैनब जैसी बहन दरबार वलीद से करीम करबला वापस आए और आके कहा अब्बास फहरिस्त तैयार कर, हमने मदीने में नहीं रहना। हज़रत अब्बास के हाथ में कलमो किरतास है। हज़रत अब्बास ने सरनामा कलाम को लिखा नस्र मिनल्लाह व फतहुल करीम। करीम करबला ने कहा अब्बास क्या लिखा? मौला वही नाना लिखते थे, जो बाबा लिखते थे, मैंने लिखा नस्र मिनल्लाह व फतहुल करीम। अल्लाह करीम करबला ने कहा अब्बास ये मिटा दे और इसकी जगह पे एक और आयत लिख। मौला कौन सी आयत लिखूं? अल्लाह करीम करबला ने कहा लिख इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हुसैन बताते रहे, अब्बास लिखते रहे। अब्बास हुसैन इब्ने अली शहीद करबला, लिख अब्बास इब्ने अली शहीद करबला। अल्लाह अब्बास लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। जहाँ इमाम हुसैन ने कहा अब्बास लिख असगर इब्न हुसैन शहीद करबला। सरकार अब्बास ने कहा मौला ये आपका बेटा असगर भी सफर बोला ये माँ के बगैर कैसे जिंदा रहेगा, ये माँ के बगैर इतना सफर कैसे कर लेगा। अल्लाह इमाम हुसैन ने कहा अब्बास आगे लिख तुझे पता चलेगा, असगर ने अकेले जाना है। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास साहब लिख ज़ैनब बिन्ते अली। किस रंग में अब्बास ने लिखा होगा? ज़ैनी साहब कहते थे कि अब्बास ने आंखें बंद की, इतना मुतीअब थे हुसैन के, आंखें बंद की और लिखा ज़ैनब। अब अब्बास का लिखना था ज़े कहाँ लिखी गई, नून कहाँ लिखी गई, कागज पे ज़े कहाँ लिखी गई। इमाम हुसैन ने रोके कहा अब्बास जिस अंदाज में आज तूने ज़ैनब लिखा है इसी तरह ज़ैनब कभी करबला जाएगी, सैयदा तेरी नस्लों में करम करे। आपके बेटों की जिंदगी
हुसैन लिखवाते रहे, अब्बास लिखते रहे, लिख ज़ैनब बिन्त अली असीरा शाम, कलसूम बिन्त अली असीरा शाम। अल्लाह या चाँद हुसैन ने कहा आप लिख रुकैया बिन्त अली असीरा शाम। अल्लाह दोनों हाथ हुसैन के कदमों पे बावफा ने लगाए और कहा मौला अगर तेरी इजाजत हो ऊपर वाले दोनों नाम मिटा दो, मैं की बहन जाने शाम के बाद सैयदा तेरी नस्लों पे करम फरमाए। अल्लाह इमाम हुसैन ने कहा ना अब्बास ज़ैनब का अपना सफर है, रुकैया की अपनी मंजिल है, सब ने शाम जाना है। अल्लाह सरकार अब्बास ने ऐलान किया, सरकार अब्बास हवेली बनी हाशिम में आए और रो के कहा कि मैंने सिर्फ फहरिस्त बनवाई हुसैन ने। अगर किसी का नाम फहरिस्त में ना हो तो मुझ पे नाराज नहीं होना। अल्लाह सबसे ज्यादा मुतमईन थी बीबी सूरा, हुसैन की 7 साल की ज़ईफ़ा सबसे मुतमईन थी। बीबी सूरा सबसे कहती थी कि हुसैन अली अकबर के बगैर नहीं जा सकते, अली अकबर मेरे बगैर नहीं जा सकते। सारी बीवियां सोच रही थी मेरा नाम फहरिस्त में है कि नहीं, सिर्फ मुतमईन। और ये वो बेटी है हुसैन की जो वक्त से पहले ज़ईफ़ हो गई। अगर तू आज मातम करना चाहता है तो मैं तुझे बताऊं कि 3 बेटियां हैं इस खानदान में जो वक्त से पहले ज़ईफ़ हो गई। तू मातम कर, मैं तुझे अभी बताता हूँ। सबसे पहले है 18 साल की बतूल, फिर है हुसैन की 7 साल की बतूल और फिर है 3.5 साल की बतूल। जो 18 साल की बतूल थी उसे बाप के दरबार में बूढ़ा कर दिया, जो 7 साल की बतूल थी उसे अली अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया और जो 4 साल की बतूल थी उसे शेमर के तवाजु ने बूढ़ा कर दिया। सैयदा तेरी नस्लों में करम फरमा, आज भी दुनिया में किसी का नहीं सुन रहा है। अदादारो ये हुसैन की 7 साल की ज़ईफ़ा है। अदादारो हज़रत अब्बास रो रो के फरमा रहे हैं कि मैंने बस लिखा है, लिखवाया हुसैन, कोई मुझसे नाराज ना हो। अब अली की बेटियों को महलों पे बैठने के लिए तैयार है, या सारे बीबी सूरा को मिल रहे हैं या मिलने आए हैं इमाम हुसैन। महमल बिल्कुल तैयार है, बीबियां खड़ी हैं, इमाम हुसैन बीबी सूरा को मिलने आए हैं। बीबी सूरा से कहा जाके सूरा बेटा खुदा हाफिज। मुल्तान वाले पढ़ते थे, कहा कि सूरा बेटा खुदा हाफिज। अल्लाह बीबी सूरा ने कहा बाबा तूने चले जाना है, मैंने पीछे मर जाना है। अगर मैं बाबा मर जाऊं तो मेरे 4 रिश्तेदार मेरी कब्र बनाए, मेरे 4 रिश्तेदार मेरी कब्र बनाए। इमाम हुसैन ने बताया सूरा कौन कौन सा मेरा रिश्तेदार तेरी कब्र बनाए। अल्लाह बीबी सूरा ने कहा सबसे पहले मेरा भाई अली अकबर मेरी कब्र बनाए। क्या होता अगर सूरा को साथ ले जाता? सूरा दूसरा तेरा रिश्तेदार कौन सा तेरी कब्र में ना आए? अल्लाह बीबी सूरा ने कहा दूसरा मेरा आलमू वाला चचा अब्बास ने दीवार पे माथा मारा, मातम करके कहा बीबी मैं तो तेरा भी नौकर हूँ और मैं तो हुसैन का भी नौकर हूँ। सूरा बताना तीसरा कौन सा रिश्तेदार तेरी कब्र में ना आए? बीबी सूरा ने कहा मेरी मारूबा मेरी कब्र में ना आए। और बीबी सूरा ने कहा बाबा खुदा हाफिज, बाबा खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा सूरा तूने कहा 4 का है, नाम 3 के क्यों बनाए? अल्लाह बीबी सूरा ने कहा बाबा अगर तू सुनना चाहता तो चौथा तू भी मेरी कब्र में ना